میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سر سجدے میں رکھ دیا. فرماتے ہیں کہ جب کان قریب کیا نا ایک ہی آواز آ رہی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. اے اللہ میری امت کو میرے حبا کر دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے. پیارے اسلامی بھائیو غور کیجئے، ہم سارا دن گزار لیں، دن اور رات گزار لیں، آقا کی ذات پہ درود ہی نہ پڑھیں، یاد ہی نہ کریں. ایک طرف وہ ہستی ہے کہ دنیا میں جلوہ گر ہو رہے ہیں، آتے ہی اس امتی کو یاد کر رہے ہیں. میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب لکھتے ہیں کہ امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. اور غور کرتے ہیں، میں تھوڑی سی اور جتنا وقت ملا مجھے اشارہ دے دیجئے گا، اسی میں گفتگو کمپلیٹ کر دوں گا. جی سنیے، ایک طرف ہماری محبت دن میں یاد نہ کرے، آقا کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی تو اس امتی کو یاد رکھا، اس امتی سے اتنا پیار. ذرا غور کیجئے، کبھی میرے آقا سر سجدے میں رکھتے ہیں نا، آپ کی نظروں کی توجہ بھی چاہتا ہوں، آپ کے دل کی توجہ بھی چاہوں گا. سر سجدے میں رکھتے ہیں، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق سے کہنے لگے کہ اے ابو بکر دیکھو تو صحیح کہیں آقا نے ہمیں چھوڑ تو نہیں دیا. اتنا لمبا سجدہ جب کان قریب کیا نا تو میرے محبوب کی زبان اقدس سے یہی الفاظ تھے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو میرے حبا فرما دے. تو پھر کہنا پڑے گا نا، اے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام کہ تو اس نبی کا امتی بنا کہ جس امتی بننے کے لیے، جس کے امتی بننے کے لیے انبیاء بھی دعا کرتے رہے، اللہ تو مجھے نبی نہ بناتا، امت محمد سے بنا دیتا. اللہ اکبر. پیارے اسلامی بھائیو، ہم پھر غور کرتے ہیں، آقا کی محبت ہمارے ساتھ، ہماری محبت اور آقا کی محبت. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا اسی پر ہی. میرے آقا علیہ السلام نے نماز ادا کی، فجر کی نماز ادا کی، اور نماز ادا کر کے میرے آقا چلے گئے. سارا دن گزر گیا، کریم آقا واپس پلٹ کر نہ آئے. یارو میں تم سے آپ سے بات کر رہا ہوں، میں بے توجہی نہ کیجیے گا، جو گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں نا سنیے. میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اب تمہارے ساتھ میرے آقا کی محبت کتنی ہے غور تو کیجئے. امتی تیرے ساتھ، اے امتی تیرے ساتھ میرے آقا کی محبت. میرے آقا چلے گئے، سارا دن بیت گیا، سرکار واپس نہ آئے. صحابہ کرام کی تو زندگیاں اجڑ گئیں یار، جو پل پل آقا کو دیکھ کر جیتے تھے، ایک دوسرے سے پوچھتے تم نے ہمارے دل کے نور کو دیکھا؟ کوئی کہتا ہماری آنکھوں کے نور کو دیکھا، کوئی کہتا ہمارے دل کے سرور کو دیکھا، کوئی کہتا ہمارے چین و قرار کو دیکھا، کوئی کہتا ہمارے ملجا و ماوا کو دیکھا، کوئی کہتا غریبوں کے آقا کو دیکھا، کوئی کہتا ارے رحمت کونین کو دیکھا. ایک دوسرے سے پوچھتے، جب دوسرے سے پوچھتے وہ بھی کہتا میں نے آج نہیں دیکھا، تم ہی بتا دو آقا کدھر ہے. اللہ اکبر. سارا دن بیت گیا، ساری رات بیت گئی، آقا واپس نہ آئے. وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی کہ انہیں مصطفیٰ کی دید ہوتی تھی. اگلا دن پھر آیا، جب پھر آیا آقا نظر نہ آئے. تیسرا دن نہ گزرا. اللہ اکبر. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، بابا جی میری گفتگو سن لیجئے، بابا جی میری گفتگو سن لیجئے. آپ رکھنا چھوڑ دیں.
اپنے نبی کی محبت میں ذرا سی محبت دیجیے گا. میں اپنے وقت میں انشاءاللہ اختتام کرتے یہ آخری واقعہ بیان کر کے اس کو. ہاں تیسرا دن آیا نا، صحابہ کرام علیہم رضوان ڈھونڈتے 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 ایک بکریاں چرانے والے کے پاس پہنچے. اس بکریاں چرانے والے سے پوچھا، ارے تم نے ہمارے آقا و مولا و ملجا و ماوا کریم آقا کو دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے کون؟ کوئی صحابی کہتا تم نے ہمارے دل کے نور کو دیکھا، کوئی کہتا ہمارے دل کے سرور کو دیکھا، ارے کوئی کہتا ہماری نگاہیں ان کے لیے متلاشی ہیں، بتاؤ تو صحیح ہیں ادھر؟ وہ بکریاں چرانے والا کہنے لگا میں تمہاری بات کو سمجھا نہیں، امتیوں میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں، ادھر ادھر نظریں دوڑانے والوں، ادھر ادھر دیکھنے والوں، میں تمہارے نبی کی گفتگو کر رہا ہوں، تم سے نبی کی محبت کی گفتگو کر رہا ہوں. سنیے، اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت. اس چرواہے سے پوچھا تم نے دیکھا کوئی؟ کہا میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن ایک بات میں عجب دیکھ رہا ہوں، یہ جو سامنے غار ہے نا، اس غار کے اندر کوئی شخص ہے، اور آج تیسرا دن ہو گیا میری بکریاں جو ہے نا اس غار کے گرد بڑے با ادب طریقے سے بیٹھی ہیں. اور سنو، وہ شخص کہنے لگا ایک اور عجیب بات کہتا ہوں. کہا کیا کہتے ہو؟ کہا اندر جو شخص ہے نا جب وہ روتا ہے تو میری بکریاں بھی رونا شروع کر دیتی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. صحابہ کرام سمجھ گئے کہ یقیناً آقا وہیں پر ہی ہوں گے. جب اندر گئے نا تو دیکھا میرے آقا نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، زاروں کتار رو رہے ہیں، روتے ہی چلے جا رہے ہیں. اور اسی دوران جب کان قریب کر کے سنا گیا نا، ایک ہی آواز تھی، اللہ میرے امتیوں کو بخش دے. جزاک اللہ ماشاءاللہ. میرے مولا میرے امتیوں کو بخش دے، پروردگار میرے امتیوں کو بخش دے. اللہ اکبر. یہاں بات نہ ختم ہوئی. ارے کس کی مجال کہ جو آقا کو کہے کہ سر سجدے سے اٹھاؤ، کون کہہ سکے؟ یہ واقعہ مکمل کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. کون کہہ سکے کہ آپ سر سجدے سے اٹھائیے؟ کس کی مجال، کس کی جرت؟ بڑے بڑے صحابہ کرام کھڑے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ مشورہ کیا، اور میرے آقا علیہ السلام کی ایک عادت تھی کہ جب اپنی بیٹی سیدہ خاتون جنت کی خوشبو پاتے نا تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے. اور بیٹیوں والوں میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں، جب تمہاری بیٹی تمہارے گھر میں آیا کرے نا تو ان کا استقبال کرنا کھڑے ہو کر، یہ میرے آقا کی سنت ہے. پتہ نہیں کتنے دکھوں کی ماری جناب تمہارے گھر میں آتی ہے، کتنے کتنے دکھ سہ کر. ابھی اس کے گھر والوں سے جھگڑا ہوا ہوگا، مار پیٹ پڑی ہوگی، تیرا فون چلا گیا نا، پوچھا بیٹی کیسی ہے؟ تو بیٹی تجھے کبھی شکوہ نہیں کرتی، یہ کہتی بابا میں ٹھیک ہوں. اور یہ دکھ درد لے کر آتی ہے تمہارے گھر پہ. میرے آقا کی سنت، بلکہ یہ فرمایا کہ جب بی بی فاطمہ آیا کرتی اپنے کمبل بھی بچھا دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. بیٹیوں والو جب بیٹی آیا کرے نا تو اٹھ کر استقبال کیا کرو. دروازہ کھٹکایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا عبد الرحمن بن عوف آیا ہوں. کہا چچا جان کیوں آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں بیٹی تمہارے بابا کو نا سجدے کی حالت میں روتے ہوئے چھوڑ کر آیا ہوں، ہم میں ہمت نہیں کہ ہم اٹھا سکیں، آپ آئیے. اللہ اکبر. کونین کی شہزادی نے نہ چادر اوڑھی اور دنیا کی آنکھ دنگ رہ گئی کہ دو جہاں کے بادشاہ کی بیٹی، دو جہاں کی شہزادی
جب اپنے سر پر چادر اوڑھتی ہے تو 12 پیوند، ایک روایت میں 14 پیوند لگے ہوئے. چلی سبحان اللہ. چلی جب پہنچے نا، میرے آقا نے خوشبو بھی پالی مگر سر سجدے سے نہیں اٹھایا. سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، سر سجدے میں رکھا ہوا ہے. پھر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سجدے میں چلی گئی. میں قربان جاؤں امتیو، تم سے میرے آقا پیار کتنا کرتے. سر سجدے میں رکھا اور رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ میرے مالک، تیرے محبوب کی بیٹی آج اپنے بابا کی امت کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ میرے بابا کی امت کو بخش دے. واہ سبحان اللہ. یا پھر تیرے محبوب کی بیٹی، اچھا روایت میں بیان کیا، میں یقین کرو جب پڑھا نا تو آنکھیں نم ہو گئیں. کہنے لگی فیاض بھائی میرے آقا کی بیٹی شہزادی کہنے لگی، یا اللہ، یا پھر تیرے محبوب کی بیٹی اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر تیری پاک بارگاہ میں دعا کرے گی. اللہ پاک نے جبریل کو حکم دے دیا، جلدی کر، جا میرے محبوب کو کہہ دو، والا سوف یعطیک ربک فترضی، محبوب اپنا سر سجدے سے اٹھا لو، ہم تمہیں امت کے معاملے میں خوش کر دیں گے. اللہ اکبر. امتی تیری قسمت پہ، بولو تو صحیح یار، امتی تیری قسمت پہ. میں نے اتنا ہی پیغام دینا تھا کہ تم سے آقا اتنا پیار کرتے ہیں، ابھی تو کوئی گفتگو نہیں ہو سکی. تم سے آقا اتنا پیار کرتے ہیں اور تم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ تم درود پڑھو. واہ 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 سبحان اللہ. آؤ ایک نیت کرتے ہیں زوردار کہ انشاءاللہ محبوب کی ذات اقدس پہ کثرت سے درود پڑھا کریں گے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمارے ظفر بھائی کے والد محترم کی کامل بخشش فرمائے. اگر بخشش ہو چکی تو اللہ کریم ان کے درجات کو بلندی نصیب فرمائے. آمین. حضرت محترم ٹائم پیچھے 15 تو 16 منٹ نے، انشاءاللہ 5 تو 7 منٹ